السلام علیکم یاسر، آپ نے اکثر پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیلیں ہوتی ہوئی سنی ہوں گی۔ بالکل سنتے ہیں، آج کل بھی سنا ہے کہ بڑی عروج پہ ہیں۔ ہاں، اور اکثر آپ نے ججز اور جو جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ڈیلیں ہم سنتے ہیں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ یہ تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا، یہ اس کی پوری ہسٹری ہے، اسی لیے تو ہم 120ویں 30ویں 40ویں نمبر پہ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن کبھی آپ نے یاسر یہ سنا ہے کہ کسی بابے اور اللہ کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہو؟ ہوئے؟ یہ کب ہوئی ہے؟ ہاں، یہ ہوئی ہے جناب۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ مصباحی صاحب کی ہی ہے، تو ہمیں مصباحی صاحب بہت پسند ہے کہانیوں کے حوالے سے۔ یاسر، اس ویڈیو کا ٹائٹل یہی ہے کہ ایک بابے اور اللہ کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، تو یاسر پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل ہے کون سی۔ یار کیا پتا واقعی ہوئی ہو، چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوئی ہے۔ ہاں صحیح بات، کہانی ان کی سن لیں۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے۔ اچھا، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے، وہ بندہ ہے نا جی، دل میں خیال آیا وہ کار کی نہیں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا بیوی اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی، وہ شروع ہو گئی حضرت اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ تو پھر بیوی پوچھتی ہے دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ میں نے کہا نہیں، وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گئے۔ بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ نہیں، سارے ہی مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ تو بی بی صاحب تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیوی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے سیدھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا، اس نے بات کیا کر دی ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے، کوئی ایسا 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ اللہ اللہ، سارا اسی طرح۔ آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان، وہ حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے، آج اس کو کیا کہنا آگے سے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کل ٹپاں گا کاٹ اور جاؤں گا، اور رات تو گزارو نا، کل کی پھر کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی،
اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. فرماتے میں بیٹھا رہا, جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب, دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے, یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں, تو اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا. اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جائے. آپ فرماتے میں رو پڑا قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا, حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے. تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں. جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں, ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے, خود کیا نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو 3 سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رات ضرور کرنا ہے. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے, چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی, بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے. آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے, 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس. صحیح بات ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. یاسر بھائی کیسی لگی ڈیلنگ پھر؟ یار ڈیل تو بڑی زبردست تھی. اچھا کہ آپ دنیا کے حساب سے کوئی محنت شینت نہ کریں, ٹھیک ہے, تو بس ہر چیز خود ہی گھر پہ آ جائے گی. مطلب
तू उधरों मेहनत नहीं छड़नी हाँ। तो तेरा सामान मैं मुकन नहीं देगा। हालांकि देखें हमारे सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल से भरपूर है। कि मतलब एक मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कह रहा है ना कि कुफार के लिए या अपनी जंग के लिए घोड़े तैयार रखें। बिल्कुल, उसका मतलब ये है ना कि अपनी तरफ से इंसान ने मेहनत करनी है, बिल्कुल, अपनी तरफ से तैयारी फुल रखनी है, बिल्कुल। उसके बाद रिजल्ट हमने छोड़ना है अल्लाह की ज़ात पे। बिल्कुल, आप एक चीज़ आपने करनी है, एक चीज़ अल्लाह ताला ने करनी है। आपने एफर्ट पुट करनी है तो अल्लाह ताला ने रिजल्ट देने हैं। जैसे वो एक यासिर कोट भी बहुत मशहूर है कि मेहनत मेरी रहमत तेरी। हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मेहनत सही तो- फिट बैठती है। हाँ, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट है अगर वो मतलब इंसान फेल होता है या पास होता है तो वो यासिर अल्लाह के काम है। लेकिन इस तरह की कहानियों से यासिर हमारा दिल खराब होता है। बिल्कुल, इसका मतलब है मेहनत ना करें बिल्कुल, और घर में बैठ जाएं। हमें अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह घर में भी रिज़्क दे सकता है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने ही कहा है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है, हाँ। ठीक है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो भाई अल्लाह ताला भी उस कौम की, या सिर्फ वो शेर भी है ना हाँ, हाँ। कि अल्लाह ताला भी उस कौम की मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करती। बिल्कुल, ये कुरान पाक की आयत भी है। अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। सही बात है, सही तो बात। कोशिश हमने करनी है, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उसमें बरकत डालनी है ना। एक इंसान कितने रोल प्ले करता है। देखें, जो एक बाप होता है ना वो अपनी बीवी को भी खुश रखता है, अपनी बच्चों को खुश रखते हैं, अपनी वालिदैन को खुश रखता है, अपने भाइयों को, बहनों रिश्तेदारी निभाता है, बाहर दोस्तियाँ निभाता है अपनी, ठीक है, जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे ईमानदारी से जॉब करता है, ठीक है। ये सारे रोल हैं इंसान को दिए गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। तो कोई भी इसको ना डिनाई कर सकता है, ना इन्हें छोड़ छाड़ के जंगल में जा सकता है। सही बात, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये है कि वो राय फरार इख्तियार कर रहा है इन सारी जिम्मेदारियों से। या सर अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी ज़िंदगी मुबारक है वो देखें तो यासिर उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उन्होंने रिश्ते भी निभाए हैं यासिर, उन्होंने मेहनत मजदूरी भी की है, उन्होंने अपने मतलब बेगमात को भी टाइम दिया है, बिल्कुल, उन्होंने इबादत भी की है, उन्होंने आराम भी किया है, बिल्कुल। मतलब कोई एक साइड पे उनकी ज़िंदगी नहीं गई, बिल्कुल उनकी हर तरफ मतलब उन्होंने हमारे लिए सबक दिया है बिल्कुल कि ज़िंदगी आपने इस तरह जीनी है। अच्छा बिलाल, इंजीनियर साहब ने ये जो बात की है ना पीके वाली, वो बात बिल्कुल सही की है। अगर इस तरह बुजुर्ग बाबे इधर उधर देख के सोना हर चीज को बना देते हो तो सबसे ज्यादा जरूरत तो बाबों की फिर आज है। और आपको पता है ये जो बुजुर्ग बाबे होते हैं ना ये अपने आगे मुरीद भी छोड़ते हैं, ठीक है, अपना जो फैज है ना वो आगे ट्रांसफर भी करते हैं। सही बात। वो किसी ना किसी को अपना जो रोल है ना वो दे के जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उनकी फयूज़ो बराकात जो हैं उनके दरबारों पे जाके हासिल करते हैं। सही बात है। तो ये सिलसिला अगर नस्ल दर नस्ल चल रहा है, ठीक है, और पीर और मुरीद ये इनका कहते हैं कि ताल्लुक इतना गहरा होता है ना कि अपनी जितनी भी बरकतें होती हैं फयूज़ो बरकत होती हैं ये वो उनको ट्रांसफ़र करके जाते हैं। सही है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो भाई फिर पहल करें ना, पाकिस्तान का कर्जा उतारें, ये जो लोड शेडिंग होती है ये ख़त्म करें। यार गैस नहीं आता सर्दियों में भाई, या डॉलर को नीचे लेके आए भाई। तो गैस बेचारी जो औरतें हैं घर में वो बेचारी फारिग बैठी रहती हैं, गैस नहीं है, रोटी पकानी है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, तो वो बड़े मसले मसाइल हैं। दूसरे नंबर पे यासिर जो महंगाई है, यार इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? यार इससे भी बढ़ के ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना ये जो खाके हैं ये उनको नेट से क्यों नहीं हटवाते अपनी निगाह मार के? सही बात है। तो बात सिर्फ नीचे यासिर सोना तो देख सकते हैं, हाँ, लेकिन ये फिर वीडियोस डिलीट करवाए ना, या डिलीट करवाएं, चले नीचे निगाह मार के ज़मीन के अंदर से यार ये जो पेट्रोल है ये क्यों नहीं निकालते? वो भी 300 से ऊपर है। हाँ, वो निकाल दें ताकि ये जो पेट्रोल प्राइस है ये नीचे आए, क्योंकि हम बहुत महंगे दामों ये ना दरामद करते हैं बाहर से। सही बात। अल्लाह करे पाकिस्तान से ही निकाल दें। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक निगाह जो है ना कहीं पे मार दें, कोई तेल का कुआं ही बरामद कर दें। ਅਸੀਂ भी यासिर मोटरसाइकिल की टंकी फुल वेख ली है। हाँ। तो यार इस तरह की कहानियों से बचें भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की कहानियों से बचें, ये कहानियाँ हमारे ईमान को ख़राब करती हैं। तो ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताया करें व्यूवर्स कि हम किस वीडियो पे रिएक्शन डालें और हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगता है। ठीक हो गया जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।